اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صابر حسین خان۔ آج کا ٹاپک نہ نفسیات ہے، نہ سماجیات، نہ اخلاقیات اور نہ روحانیات، بلکہ آج سوچا کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو جو سوشل میڈیا میں منسلک ہیں میرے پیجز پہ اور جن کو میں دیکھتا رہتا ہوں اور یا جس کے بارے میں سنتا رہتا ہوں، ان سب میں جو ایک کامن فیچر میں نے نوٹ کیا، اور میں فیس بک 2009 سے استعمال کر رہا ہوں اور باقی تمام جو دیگر سوشل میڈیا پیجز ہیں اس پہ اتنا میرا جانے کا موقع نہیں ملتا، نہ انسٹا پہ، نہ ٹویٹر پہ، اور یوٹیوب پہ بھی میں ویڈیوز اپنی اپلوڈ کر دیتا ہوں، اور بس اس کے علاوہ کوئی انٹریکشن براہ راست نہیں رہتا۔ البتہ فیس بک مجھے زیادہ انٹریکٹیو لگتی ہے، تو اس حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ جو چل رہا ہے دنیا میں اس کو آبزرو کیا جائے، اور اس آبزرویشن کی بنیاد پر اسسمنٹ اپنی کرتا رہوں۔ جو کرنٹ آبزرویشن سامنے آ رہی ہے اور آپ کے سامنے بھی ہے، اگر ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں، اور خاص طور پہ جو ہمارا اپنا ماحول ہے، اپنے ملک کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں جو بنیادی عنصر جو نظر آتا ہے وہ عدم برداشت کا عنصر نظر آ رہا ہے، اور یہ عدم برداشت کا جو عنصر ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ سوشل میڈیا تو ابھی ریسنٹ کچھ سالوں کی پیداوار ہے، اس سے پہلے بھی ڈیفینیٹلی میں قلم سے اور کتاب سے اور اخبار سے جڑا رہا ہوں بہت سالوں سے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے، یہ اللہ تعالیٰ نے جب سے شعور دیا اس کے بعد سے لفظ کی حرمت کا احترام رہا ہمیشہ، اور کوشش کی کہ پڑھتا رہوں اور جو سمجھ میں آئے اس کو تھوڑا بہت لکھتا رہوں اور آپ سب لوگوں کے سامنے پہنچاتا رہوں۔ تو اب جو کرنٹ سینیریو بن چکا ہے، دیٹ از آن ویری فاسٹ ٹریک، اینڈ دیٹ از انٹالرنس، عدم برداشت، اور اس عدم برداشت کی بنیاد پر ہم سب ایک دوسرے کی بات کو سننا تو درکنار، سمجھنا تو درکنار، جاننے کی کوشش کرنا تو درکنار، ہم صرف لیبلنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھتے یہ ہیں کہ سامنے والے شخص نے اس کے ماتھے پہ کیا لیبل چپکا ہوا ہے، کیا چیز ایسی ہے جو اس کو وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، کس گروپ کے ساتھ منسلک ہے، کس پارٹی سے وابستہ ہے، کون سے نظریے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم اس کو اپنا دوست یا دشمن بنا لیتے ہیں۔ اور یہ جانبداری یوں سمجھ لیجئے کہ نہ صرف ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی بنیادوں کو بھی بہت بری طرح سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ اگر ہم ماضی میں جائیں ہزاروں سال پہلے کی، اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد، تو اس میں جو چیز ہمیں بتائی گئی، جو بزرگوں نے بتائی، جو استادوں نے بتائی، جو نبیوں نے بتائی، وہ ایک جملے پہ مشتمل تھی کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرو کہ کیا وہ سچ ہے، کیا وہ صحیح ہے۔ اگر وہ سچ ہے اور وہ صحیح ہے، بھلے وہ آپ کا جانی دشمن بھی کیوں نہ کہہ رہا ہو، تو آپ کو اس کا ساتھ دینا ہے۔ محض اس وجہ سے آپ کسی کو اپنا مخالف سمجھتے ہوئے کہ وہ آپ کا مخالف ہے، یا کسی بھی وجہ سے آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، تو اس کی ہر بات غلط ہوگی، تو آپ کی یہ اپروچ غلط ہے۔ اور آپ سب لوگوں کی ان اپروچز کا نتیجہ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج ہم سب ایک ایسے گرداب میں الجھتے چلے جا رہے ہیں جس سے باہر نکلنے کا کوئی سرا دستیاب بظاہر نظر نہیں آتا۔ برائے مہربانی لیبلنگ سے باہر آئیے، برانڈنگ سے باہر آئیے، جانبداری سے باہر نکلیے، اپنی بات کیجیے، اور یہ دیکھیے کہ کیا آپ کی بات میں وزن ہے، آپ سچ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا سچ کچھ اور ہے اور سامنے والے کا سچ کچھ اور، تو وہاں پہ بھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں جہاں اختلاف رائے پایا جائے، جہاں ڈفرینٹ اوپینینز پائے جائیں، جہاں ڈفرینس آف اوپینین پایا جائے، تو وہاں پہ بات چیت
گفتگو اور یا پھر آپ خاموشی کے ساتھ اپنے راستے پر چلتے رہیں اور سامنے والے کو اپنے راستے پر چلنے دیں. تھکائیں مت اپنے آپ کو کہ آپ اس کو برا بھلا کہیں، آپ اس کے خلاف محاذ کھڑے کرتے رہیں، چاہے وہ لفظوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ جملوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ زبانی ہو، کلامی ہو، عملی ہو. وہ غلط ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں آج ہمارا معاشرہ جس نہج پر پہنچ چکا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. ہم انارکی کی جو بدترین شکل ہے وہ نہ صرف پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں بلکہ ہمارے ملک میں یہ شکل زیادہ شدید اور زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ہم سب جذباتی ہیں، اور نہ صرف جذباتی ہیں بلکہ ہم 60 70 80 سال کی عمر کو پہنچ کر بھی جذباتی نوجوان یا جذباتی لڑکے ہی رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم لڑتے رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اور جب ہمیں کوئی اپنا مخالف نہیں ملتا تو ہم خواہ میں بھی اپنا سر دیواروں سے پھوڑتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے خون میں شامل ہے، ہماری سرشت میں شامل ہے. ظاہر ہے جو چیز ہماری جینز میں شامل ہے، جو سرشت میں شامل ہے، اس سے پیچھے چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے نا بھائی. کوشش کیوں نہیں کرتے ہم لوگ کہ آپ موجودہ آپ صورتحال لیں. آج 10 مئی 2023 ہے، کل 9 مئی 2023 کا واقعہ تھا جب پاکستان کے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو گرفتار کیا گیا. اس پہ میں اپنی رائے نہیں دوں گا کہ وہ سربراہ اچھے تھے یا برے تھے، یا ان کی گرفتاری ایک اچھا فعل تھا یا غلط فعل تھا. آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جج ہیں. بات سیدھی سی یہ ہے کہ ری ایکشن کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور جو مہذبانہ طریقہ ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی زیادہ عرصے تک موجود رہتا ہے، اور نہ صرف زیادہ عرصے تک موجود رہتا ہے بلکہ زیادہ مؤثر بھی ثابت رہتا ہے. تو جو اب ری ایکشن آپ سب لوگوں نے کل دیکھا یا آپ سب لوگ ایسے حالات میں دیکھتے ہیں، اور میں تو ہوش سنبھالنے کے بعد سن 1986 سے آج تک آلموسٹ آپ حساب لگا لیں کہ 37 ایئرس دیٹ آئی ہیو بن سینگ آل دیز تھنگس ان کراچی، اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. تو ان تمام تر چیزوں کا محاصل کیا ہوا؟ آج ہم بحیثیت ایک ملک، بحیثیت کراچی شہر، ہم لوگ 100 سال مزید پیچھے جا چکے ہیں. وجہ صرف یہ کہ ہم صحیح ہیں اور آپ غلط. تو ہماری بات مانی جائے، اور ہماری بات اگر نہیں مانی جائے گی تو ہم طاقت سے منوائیں گے. تو طاقت کا استعمال میرے بھائیوں مناسب کبھی بھی نہیں رہتا. ڈھیلا چھوڑنا ہوتا ہے اپنے آپ کو، ڈھیلا چھوڑنا ہوتا ہے جن لوگوں سے آپ کو اختلاف ہے. آپ صرف اور صرف کام کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی فکر ہے، جو بھی جس بھی آپ گروپ کو بلانگ کرتے ہوں، جس بھی سوسائٹی کو آپ بلانگ کرتے ہوں، اس کے حوالے سے آپ صرف کام کرتے رہیں، خاموشی سے کام کرتے رہیں. میری یہ ویڈیو، میری آج کی بات، میرا آج کا پیغام محض ان سمجھدار لوگوں کے لیے ہے جو ذہن بھی رکھتے ہیں، جو دل بھی رکھتے ہیں، جن کی روح بھی بیدار ہے، اور جس کے ساتھ ساتھ ان کے 5 جو ڈائمنشنز ہیں زندگی کے وہ بھی ایکٹیو ہیں. باقی ماندہ لوگوں کو میری باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہونا. ظاہر ہے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ بارش یا پانی وہیں پہ فائدہ پہنچاتا ہے جہاں پہ زمین فرٹائل ہوتی ہے. تو آخر میں بھی میں وہی بات کروں گا جو ابھی شروع میں نے کی تھی. لڑیں مت، نہ دوسروں سے، نہ اپنے آپ سے. اپنے کام کو مثالی بنائیں، اپنے عمل کو مثالی بنائیں، کہ جس کی بنیاد پر کوئی بھی شخص آپ کا بڑے سے بڑا بدترین مخالف بھی آپ کی بات سننے پر مجبور ہو. اور اگر مجبور نہیں بھی ہوتا، بے ایمانی کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، یا واٹ ایور آپ کو نیچا دکھا رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ ایک عدالت ایسی بھی ہے جو نظر نہیں آتی، اللہ کی عدالت. اور اس عدالت میں جو پھر فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر تاریخ کے صفحوں پر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے. اتنی تاریخ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے.
حالات حاضرہ سے باہر نکل آئیے، اپنی حالت زار پر توجہ دیجیے، اپنی حالت کو صحیح کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو مستحکم کیجیے، اپنی سوچوں کو مستحکم کیجیے، اپنے جذباتی پن کو ختم کیجیے، الجھیے مت، آپ اپنی بات آگے رکھیں، اپنے کام کو آگے رکھیں، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اجازت دیجیے، اگر دل چاہا، اللہ نے پھر کوئی سگنل دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر ہم پھر دوبارہ کبھی بیٹھ جائیں گے، آج کل پرسوں پھر بات چیت کر لیں گے، اور امید یہی ہے کہ دل والے لوگ، دماغ والے لوگ، روح والے لوگ میری ان باتوں سے کچھ نہ کچھ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو عملی شکل میں ڈھالنے کی یقیناً صحیح کریں گے۔ باہر نکل آئیے پارٹی بازی سے، باہر نکل آئیے نعرے بازی سے، کہیں کچھ نہیں رکھا، کچھ حاصل نہیں، کسی کو نیچا دکھانے سے کچھ حاصل نہیں، کسی کو اونچا لے جانے سے کچھ حاصل نہیں، سب یہی رہ جائے گا۔ جو چیز کام میں آتی ہے وہ عبادات ہوتے ہیں یا ہماری اخلاقیات ہے کہ ہم لوگوں کے کام کتنا آتے ہیں۔ بس اتنی سی بات اگر آپ کے ذہن میں رہ جائے تو میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ والسلام، آپ سب کے لیے دعا گو، ڈاکٹر صابر حسین خان۔